دوستوں، کسی ایک گاؤں میں بہت غریب آدمی رہتا تھا۔ ان کے ساتھ تھا لیکن اس کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ اپنے مالک کے کھیت میں جا کر کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو پیٹ بھر کا کھانا بھی کھلا سکتا ہو۔ ایک دن اس کی بیوی کو کہنے لگا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں ایسی زندگی سے، جس زندگی میں نہ ہمارے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ ہماری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور تم اللہ سے مانگا کرو، کسی اور سے نہیں۔ وہ کہتی، اللہ تعالیٰ سے ہی تو مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ نہیں ملتا، نہ ہی میرے 2 بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، ان کی کوئی بھی تمنا ہم پوری نہیں کر سکتے۔ وہ کسان کہتا، اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، تم دعا کرو کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ عورت کہتی، میں بہت دعا کرتی ہوں، لیکن میری کوئی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی وہ عورت ناشکری کرتی تھی۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک سپیرا آیا، اور سپیرا بین بجاتا ہوا اس عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، یہاں پر بین کیوں بجا رہے ہو؟ سپیرا کہنے لگا، مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے، تمہارے گھر میں بکری کا میٹھا اور تازہ دودھ موجود ہے، کیا وہ مجھے تھوڑا سا مل سکتا ہے؟ اس کے گھر میں واقعی ایک بکری تھی جس کا دودھ بہت ہی زیادہ میٹھا اور ذائقے دار تھا، اور اس جگہ پر اس جیسی دوسری بکری نہیں تھی۔ لیکن وہ ناشکری عورت اس بات سے بھی خوش نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اتنی اچھی بکری اور سپیرے کے دودھ مانگنے پر وہ عورت چلائی، اور اس نے کہا، ہمارے پاس خود پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، اور میں تمہیں دودھ پلا دوں؟ اس پر سپیرا کہنے لگا، تم مجھ سے بھی زیادہ غریب معلوم دکھتی ہو، اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک قیمتی چیز دیتا ہوں جس سے تمہاری زندگی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ عورت کہنے لگی، اگر تم مجھے وہ قیمتی چیز دے دو گے تو پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اور اس قیمتی چیز سے تو تم خود فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور تم بھی تو ایک غریب ہو، امیر ہو سکتے ہو۔ اس نے کہا، اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس بات کی بالکل فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ایسی ناگن ہے جو تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اس نے اپنی پٹاری کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ناگن نکال کر اس عورت کے سامنے رکھ دی۔ اس عورت نے اسے عجیب و غریب لال و رنگ کی ناگن کو دیکھ کر اس نے لے لیا اور ایک پل میں لے جا کر اسے رکھ دیا۔ عورت نے سوچا، میں نے سپیرے پر اندھا یقین کر دیا ہے، اور کہیں دن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اسے یاد آیا کہ سپیرے نے کہا تھا کہ یہ تمہیں نقصان نہیں دے گی، بلکہ یہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ اس نے ایک دن اس نے چھپا کر رکھا اور اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی۔ صبح جب اس کا شوہر کام پر چلا گیا تو وہ ناگن اس بل کے پاس آئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہاں پر ایک سونے کا انڈا رکھا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئی، پہلی بار زندگی میں اس نے سونا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بازار گئی اور سونے کو بیچ کر گھر کے لیے بہت سارا سامان لے کر آ گئی۔ اب وہ مالا مال ہونے لگتی ہے اور وہ ناگن انڈا دینے لگی۔ عورت روزانہ سونے کا انڈا ملنے پر بہت خوش ہوتی۔ ایک بار اس کے شوہر نے کہا، آخر تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں تو اتنا کماتا بھی نہیں ہوں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی زمین جائیداد ہے، اور نہ ہی تمہارے گھر والے اتنے امیر ہیں، تو اس طرح سے ہمارے حالات بھلا کیسے بدلنے لگے ہیں؟ شوہر کے ان سوالات پر اس مجبورہ اپنے شوہر کو ساری باتیں بتانی پڑی کہ اس بل کے اندر ایک ناگن ہے جو مجھے تحفے کے طور پر ملی ہے، اور یہ انڈا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، اور وہ انڈا سونے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو سختی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ خبردار، کسی کو بھی بتانا نہیں ہے، یہ خزانہ ہمیں روزانہ ملتا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ ناگن روزانہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، یعنی پہلے وہ چھوٹی سی تھی لیکن اب اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا
کسان کی بیوی روزانہ اس انڈے کو اٹھاتی اور اسے مارکیٹ میں بیچ آتی، سنبھال کر رکھتی تھی اور صبح صبح یعنی کسی کو یا کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ پورے محلے میں ان کی امیری کے چرچے ہونے لگے، کیونکہ اس طرح دن دگنی اور رات چگنی انہوں نے ترقی کی، اور کسی بھی ان کھیتوں پر، اب اس کا شوہر بھی کھیتوں پر نہیں جایا کرتا تھا، اس نے وہ کھیت بھی خرید لیے تھے اور وہاں پر اس کی ملازمت کا کام کیا کرتا تھا۔ پورا گاؤں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھا کہ کس طرح سے ان کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ انہوں نے آج تک کسی کو یہ بھی نہیں راز بتایا تھا، لیکن ان کی مشکلات کا سلسلہ اب شروع ہونے والا تھا، ان پر اب خدا کا قہر نازل ہونے والا تھا۔ ایک دن اپنے بل سے وہ ناگن باہر نکلی اور کسان کی اس بکری کو ڈس لیا جو اس گھر کے صحن میں بندھی ہوئی تھی۔ ناگن اتنی زہریلی تھی کہ وہ بکری کا سارا جسم کھا گئی اور اس کا ایک ڈھانچہ بن گیا۔ صبح جب کسان سو کر اٹھا اور اس کی بیوی بھی صحن میں اٹھی تو انہوں نے دیکھا وہاں پر بکری موجود نہیں تھی، لیکن وہاں بکری کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اس ناگن کی کارستاری ہے، جو کہ وہ تو باہر آتی ہی نہیں تھی۔ اپنی پیاری بکری کے مرنے پر وہ عورت بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئی۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا میری بکری کا ڈھانچہ کیسے بن گیا ہے، اور اس نے سوچا میں رات کو چھپ کر دیکھوں گی کون ایسا کام کر رہا ہے۔ اس نے جب چپکے سے دیکھا تو لال ناگن دل سے باہر نکلی اور اس کی ایک مرغی پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، یہ میرے سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے کھا رہی ہے، خاص کر میری دودھ دینے والی بکری کو اس نے کھا لیا ہے۔ صبح اس نے اٹھ کر اپنے شوہر کو یہ ساری باتیں بتائی تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا ہم اس ناگن کو مار دیں گے، مگر لالچی عورت نے اپنے شوہر کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ صبح کے صبر کرو، یہ روزانہ ہمیں سونے کا انڈا دیتی ہے، ہمیں اس انڈے سے بھی اور بکریاں خرید لیں گے اور ڈھیر سارے جانوروں کو بھی خرید سکتے ہیں، اور یہ ناقل صرف جانوروں کو ڈستی ہے، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اپنے شوہر کو اس سے اطمینان دے دیا اور لالچ میں اپنے شوہر کو قائل بھی کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ سانپ کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اسے دن گزرنے کے بعد وہ لال ناگن پھر سے اپنے بل سے باہر نکلی اور کسان کے گدھے کو جو اس کے گھر میں صحن کے بندھا ہوا تھا اس کو ڈس لیا۔ وہ بکری کی طرف فورا ہی مر گیا اور صبح تک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ جب یہ بات کسان اور اس کی بیوی کو معلوم ہوئی تو کسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ناگن کو اب میں مار دوں گا، یہ ایک ایک کر کے ہمارے تمام جانوروں کو مارتی جا رہی ہے، لیکن اس کی بیوی پر لالچ غالب ہوئی تھی، وہ نہ مانی۔ اپنے شوہر کو اس ناگن کو مارنے سے منع کر دیا، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اگر مار رہے ہو تو کیا ہوا، ہمیں کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا رہی، صرف یہ جانوروں کو ہی نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس سے کہتا تو اپنے لالچ کی ہاتھوں ایک دن ماری جاؤ گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں آ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ ایک بار ان کے دروازے پر دستک ہوئی، بیوی نے پوچھا کون ہے؟ وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے۔ اس میں فقیر سمجھ کر بدتمیزی شروع کر دی۔ تم یہاں پر کیا مانگنے آئے ہو؟ وہ بولی بیٹی میں یہاں مانگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ تیرے گھر کو، تیرے شوہر کو اور تیرے بیٹے کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تیرے پاس جو ناگن ہے وہ اس سپیرے نے تجھ سے بدلہ لینے کے لیے تجھے دیا ہے، تحفے میں نہیں دیا، بلکہ وہ تجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ عورت کہنے لگی بدلہ اور مجھ سے کیسی بات کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ تو یاد کرو کوئی چیز دینے سے انکار تم نے کیا تھا۔ وہ بولی مجھے تو یاد نہیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اس نے تجھ سے ایک گلاس بکری کا دودھ مانگا تھا، لیکن تو نے اسے منع کر دیا تھا، جبکہ تیرے پاس بکری کا دودھ موجود تھا۔ تو نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ تیری بکری کا دودھ سوکھ گیا ہے، اور یہ بات اس سپیرے جادوگر کو پتا تھی، تبھی اس نے تجھ سے بدلہ لینے کے لیے، یہ انتقام لینے کے لیے یہ ناگن تمہیں تحفے کے طور پر دی تھی۔
عورت بولی لیکن بکری کے دودھ سے انتقام کا کیا تعلق؟ بزرگ نے کہا کیونکہ یہ بکری کا دودھ اسے طاقت دیتا ہے، لیکن ویسے ناگن کوئی قید کرتا ہے جو کہ اسے سونے کے انڈے دے بھی تو سکتی ہے۔ اس ناگن کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے اپنے عمل سے مار دوں۔ اگر وہ تیرے گھر میں رہے گی تو ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالے گی۔ عورت کہنے لگتی ہے تو کوئی ڈھونگی بابا ہے جو اس ناگن کو میرے سے چھین رہا ہے، بتا دیا ہے اور عطیہ کے طور پر تم مجھ سے لے رہا ہے۔ ناگن کو لے کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تاکہ تو اسے سونے کے انڈے حاصل کر سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والے کہنے لگے ہم درویش ہیں، ہم عقیل ہیں، اس بات کی لالچ نہیں رکھتے، ہمیں نہ سونے کی غرض ہے نہ تیرے چاندی سے، ہم تو بس تمہاری جان بچانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ قریب کی بستی میں ہم رہتے ہیں، اگر کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے ہمیں ضرور بتانا، لیکن ابھی اس ناگن کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا تم لالچ میں یہ باتیں کہہ رہے ہو، میں تمہیں وہ سونے کا انڈا دینے والی ناگن ہرگز نہیں دوں گی۔ اللہ والے کہنے لگے کہ میں تمہاری جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت اتنی گھٹیا سوچ رکھتی تھی کہ اس میں اللہ والے سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ جھوٹے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس عورت نے اللہ والے کو دروازے سے واپس بھیج دیا اور کہنے لگی وہ ناقص صرف جانوروں کو کھاتی ہے، انسانوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ وہ میری پالتو ہے، کم سے کم وہ مجھے تو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اسے دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور دیکھا کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب وہ عورت اپنے گھر کے کام کر رہی تھی تو وہ ناگن اپنے بل سے باہر نکلتی اور اسے دیکھ کر اور وہ اس کے بیٹے پر حملہ کر دیتی۔ وہ عورت اس ناگن کو حملہ کرتے دیکھ کر ڈر گئی، ذہن میں کھڑے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کے پاس آئی، اس کے بیٹے کو آ کر اس نے ڈس لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس نے کھا لیا، اور وہاں پر اس کے بیٹے کا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ موجود تھا۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے بیٹے کو کر کے وہ ناگن واپس اپنے بل میں اتر گئی، اور بکری اور گدھے کی طرح اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے، اور ماں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اب اس عورت کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا تھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہی مار کر چلی گئی ہے۔ اس نے ہمت کر کے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے ہی ناگن کے بل کے پاس آئی تو ناگن وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس عورت کو اپنے بیٹے کی موت کا غم تھا اور دوسری طرف اب اسے ناگن کے چلے جانے کا بھی بہت غم تھا، کیونکہ سونے کا انڈا اب اسے نہیں ملنے والا تھا۔ اس کی دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی، اس نے اپنے بیٹے کو کھو دیا اور شوہر سے کہا وہ ناگن ہمارے بیٹے کو تو ڈس کر کھا گئی ہے، لیکن اس کے جانے سے ہماری غربت پھر واپس لوٹ آئے گی، مجھے وہ ناگن کسی بھی حالت میں واپس چاہیے۔ شوہر کہنے لگا اس نے تیرے بیٹے کو بھی کھا دیا ہے، تمہارے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، تیری آنکھوں کے سامنے اسے کھایا ہے، تو پھر بھی اس کو اپنے گھر میں بلانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے بہت سی دولت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے وہ ناگن کسی بھی حال میں واپس چاہیے۔ بیوی کی ضد پر شوہر چیخا اور اس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے، اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی وہ ختم کر دے گی، اور ایسا کبھی بھی میں ہونے نہیں دوں گا۔ ایک دم شوہر کو اس اللہ والے کا خیال آیا جس کے پاس اس کی بیوی نے ذکر کیا تھا۔ وہ قریب ہی کسی بستی میں رہتے تھے اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ وہاں گیا۔ ان کے پاس جا کر وہ کہنے لگا اے بابا، میری بیوی لالچ کے ہاتھوں اندھی ہو چکی ہے، اس کے بیٹے کی موت کے بعد بھی وہ سونے کے انڈے کے لیے اور اس ناگن کے لیے رو رہی ہے، اور وہ ناگن اب غائب ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ ناگن اپنے گھر میں واپس لانا ہے۔
اس ناگن کو ایک ایک کر کے ہمارے سارے جانوروں کو، یہاں تک کہ ہمارے ایک بیٹے کو بھی کھا لیا ہے۔ اب گھر میں اب صرف 3 لوگ بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک گھر کی وہ ہمیں بھی کھا جائے گی۔ اور اللہ والے کہنے لگے، اگر تم لالچی ہوئے تو شاید تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو۔ زبیرہ جادوگر ہے اور تمہاری بیوی سے انتقام لینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ وہ ناگن غائب اس لیے ہوئی ہے تاکہ تمہاری بیوی اس کو تڑپ کر واپس بلائے۔ تمہاری بیوی اب ایسا عمل کرنے والی ہے جس کے لیے وہ ناگن واپس آ جائے گی اور تمہارے چھوٹے بیٹے پر بھی وہ حملہ کر دے گی۔ اس کے بعد تمہیں مارے گی اور پھر آخر میں تمہاری بیوی کو بھی وہ مار ڈالے گی۔ بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے گھر والوں کی زندگی چاہیے۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو وہاں کا عجیب و غریب منظر تھا۔ وہ عورت اس ناگن کے بل پر خوشبو لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں کچھ منظر پڑ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ ناگن کو واپس بلانا چاہتی تھی اور یہ عمل بھی اس سپیرے نے اسے سکھایا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ناظرین وہ واپس اس بل میں جا چکی تھی اور سونے کا انڈا بھی وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی یہ انڈے کو ہاتھ مت لگانا ورنہ غضب ہو جائے گا، نہ ہی تیرا بچہ بچے گا اور نہ ہی کوئی اور۔ لالچی عورت نے اللہ والے کی آواز نہ سنی، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ نورانی چہرے والے بزرگ اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے کہا، اے فقیر بابا، تم یہاں پھر سے آ گئے ہو۔ شوہر نے کہا، اب تو چپ ہو جاؤ، تم نے اپنے لالچ میں میرے بیٹے کو بھی مروا دیا ہے، لیکن اب دوسرے بیٹے کو بھی مارنے پر تلی ہوئی ہو۔ میں یہ تیری لالچ والی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا اور اس لالچ کے چکر میں پورے گھر کو تباہ و برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، بیٹا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے جلدی سے ایک گزارہ کھینچا اور اپنے عمل کو شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اللہ والے نے عمل کرتا جا رہا تھا وہ ویسے ویسے اس ناگن کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور وہ سپیرا وہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو اس نے اللہ والے کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیوں اس عورت کے خاندان کو تو بچانا چاہتا ہے؟ لالچی یہ عورت ہے، مکار عورت ہے جس کا پیٹ کبھی بھی بھرنے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنی ناگن کو اس کے لیے تحفے میں سے دیا تھا کہ میں اس سے یہ پورا بدلہ لے سکوں۔ وہ پورا کام کرنے والی تھی کہ تو یہاں پر چلا آیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، لالچی ہے وہ عورت، لیکن تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تجھ سے انتقام لے۔ اگر اس نے تجھ سے بکری کا دودھ نہیں دیا تو اس کے بدلے تو اس کے پورے خاندان کو ہی ختم کر ڈالے گا۔ ہاں، کیونکہ اس دودھ سے میں پی کر زیادہ طاقتور ہو جاتا ہوں۔ میرا جادو کام کرتا ہے۔ اس ناگن کو قابو کرنا آسان نہیں ہے اور بکری کا وہ دودھ ہمیں اتنی طاقت دیتا ہے تاکہ ہم جادو کر سکیں، لیکن اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تو دیکھ لو، صرف اس کی وہ بکری میری بلکہ اس کی وہ بکری مری، بلکہ اس کا بیٹا بھی مرا۔ اب یہ اتنی پاگل ہو چکی ہے جس کا دوسرا بیٹا بھی میرے ہاتھوں مرنے والا ہے۔ اس کا شوہر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑنے والا ہے۔ اللہ والے کہنے لگا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، جو اس سے انتقام نہیں لے سکتا۔ سپیرے نے کہا، میں تو بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بین بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بین بجاتا جا رہا ہوتا ہے اس عورت کی حالت ویسے ہی نازک ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ عورت چکرا کر زمین پر گر جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہوش آ جاتا ہے۔ اللہ والے نے کہا، اے سپیرے تو بہت غلط کر رہا ہے۔ مانا کہ یہ عورت لالچی ہے لیکن یہ سدھر بھی تو سکتی ہے، توبہ بھی تو کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تو بھی سدھر جا اور یہاں سے چپ چاپ کر کے چلا جا، ورنہ میں تجھ سے کبھی بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ سپیرا یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میری چادر اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ والے نے اس کی طرف دیکھا جو بل میں چپ کر بیٹھ گئی تھی ناگن۔ اللہ والے نے اس کے پاس آئے
کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کو اتنا جلال آ رہا تھا کہ وہ ناگن کے بل میں پاس جا رہا تھا۔ آپ نے آرام سے اس کے سونے کے انڈے کو اٹھا لیا اور اس انڈے پر دم کر کے اسے جادوگر کی طرف پھینکا، جس سے اس کا جسم پتھر بن گیا اور کچھ ہی دیر میں سپیرا ریزہ ریزہ ہو گیا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ جادوئی لال ناگن بھی ختم ہو گئی۔ اللہ والے نے دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے اس عورت کے چہرے پر مارے تو اس عورت کو اب ہوش آنے لگا۔ اس نے فوراً اللہ والے کے قدموں کو تھام لیا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بابا، میں لالچ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے ایک ناقص سے اپنی خوشیاں مانگی اور پھر میرا سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو میں توبہ کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی لالچ نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی مجھے نوازا ہے میں اس میں خوشی قبولوں گی اور میں اس میں خوش رہوں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اس کے بعد اس عورت نے کبھی بھی لالچ نہ کیا اور نہ ہی کسی فقیر کو کبھی دھتکارا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی محنت کو بہت ہی بڑا صلہ دیا اور اسے بہت ہی جلد امیر آدمی بنا دیا۔ اپنی حلال کی کمائی سے اللہ والے نے عورت کو دعائیں دی۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ ابھی وہ لوگوں کی مدد کرنے والی بن چکی تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت ہی جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔